अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। इमरान खान के लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। इसका तहरीरी फैसला जारी हो चुका है। किन वजूहात की बुनियाद पर इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, इसकी डिटेल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सनम जवेद के कागजात नामजदगी पर इतराजात करने वाला शख्स पकड़ा गया है। पकड़ा कैसे गया? वो मीडिया वालों के हत्थे चढ़ गया और मीडिया वालों ने इस बुरी तरीके से उसकी दुर्गत बनाई है कि आप अगर वो वीडियो देखें तो आपको मजा आ जाएगा। इसकी डिटेल के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन इससे पहले चंद एक जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उसकी मुख्तसर सी तफसील डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि गुलकार चाहत फतेह अली खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। ये एक बड़ा ही मजाहिया करैक्टर था जिसने शोबिस की दुनिया में तो खैर वो नहीं आया, लेकिन उसने जिस तरीके से गानों को बिगाड़ के गाना शुरू किया और जिस तरह से लोगों में उसको पजीराई मिली और लोग उसको अपने प्रोग्रामों में अब मदऊ करते हैं और वो अपने अपने ही बेढंगम और फजूल अंदाज में गुलूकारी करता है। बहरहाल उसने भी हल्का 128 यानी कि लाहौर के हल्का NA 128 उसने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जो कि उस पर वो भी मुस्तरद हो चुके हुए हैं। चलें जी। इसके अलावा महकमा स्कूल और कॉलेजेस ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये एक बच्चों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ये खबर शायद वालिदैन के लिए अच्छी ना हो, क्योंकि बच्चे जितनी देर घर में रहते हैं वो वालिदैन को सिर्फ तंग ही करते हैं। वालिदैन हमेशा बेचारे उनको समझाते रहते हैं कि बैठ जाओ, पढ़ लो, सर्दी में बाहर ना निकलो, अपना ख्याल रखो, लेकिन बच्चे अपनी मर्जी करते हैं। सर्दियों के नाम पे उनको छुट्टियां तो हो जाती हैं, लेकिन ना वो अपना ख्याल फिर भी नहीं रखते। बहरहाल वालिदैन के लिए तो ये परेशानी की बात होती है कि बच्चे उनकी बात भी नहीं मानते, वो अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखते, वो सर्दी से भी खुद को महफूज नहीं रखते, पढ़ाई भी नहीं करते। लेकिन बहरहाल फिर भी बच्चे खुश हैं, क्योंकि 9 जनवरी तक छुट्टियों को नोटिफिकेशन हो गया हुआ है। अब 10 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। इसके अलावा जी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इसके लिए 24 इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जो कि 10 जनवरी तक अपीलों के ऊपर अपना फैसला करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुकी है, यानी कि इमरान खान के साथ साथ और बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम मौजूद हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा हुआ है। जबकि अगर हम इसके बरक्स देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऑलमोस्ट सब लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, हत्ता कि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जो कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाहिल करार दिया हुआ था ताहियात, यानी पूरी जिंदगी के लिए वो नाहिल था, वो इलेक्शन में हिस्सा ले ही नहीं सकता था। लेकिन जिस तरह से वो एक लंदन प्लान के तहत उसको पाकिस्तान में बुलाया गया, उसके कागजात नामजदगी जमा करवाए गए और उसको उसके कागजात नामजदगी मंजूर भी हो गए, और अब जबरदस्ती पाकिस्तानी लोगों की ख्वाहिशों के बरक्स, उनकी उमंगों के बरक्स, उनकी पसंदीदगी के बरक्स पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जिस तरह से उसको मुसल्लत किया जाएगा, ये सब समझते हैं कि ये इलेक्शन नहीं है, ये एक ढोंग है, एक ड्रामा है, एक फ्रॉड है। बहरहाल जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े नाम थे उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। उनमें शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, खुर्रम लतीफ खोसा, उस्मान डार की वालदा है उनके भी, उमर डार की अहलिया, जुल्फी बुखारी और आजम सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हुए हैं। इसके अलावा मियां वाली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेडी विंग की जिली सदर उमारा न्याजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उमारा न्याजी को जिला कचहरी के अहाता से गिरफ्तार किया गया जब वो अपने कागजात की जांच पड़ताल के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास गई थी। उन्हें 9 मई के मुकदमात में पकड़ा गया है। उन्होंने NA 90 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। ये तो सबको पता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस तरह से क्रैकडाउन चल रहा है, उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है, इसी तरह ये भी जो जिली सदर थी अमारा न्याजी, उसको भी पकड़ लिया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान में महंगाई का टूट गया है। अदारा शुमारियात के मुताबिक 50 से 70% इजाफा सालाना की बुनियादों पर हो रहा था, जो अब ये इजाफा मुहाना की बुनियादों पर हो रहा है और आने वाले दिनों में मजीद महंगाई होगी। ठीक है जी, ये महंगाई के हवाले से ये खबर थी। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत में नए साल की होने वाली तमाम तकरीबात की इजाज़तनामे मनसूख कर दी है। ये एक अच्छी खबर है। बहरहाल फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करनी बनती थी, जिस तरह से उनके साथ इसराइल जुल्म और ज़्यादती कर रहा है और जिस तरह से मासूम और बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, उनकी बादियों के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके घरों को बर्बाद किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को जो है ना वो बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है। तो बहरहाल उसकी भी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने
فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جو نئے سال کی جو تقریبات پروگرام وغیرہ تھے اس کو اس کی اجازت نامے منسوخ کر دیے. یہ بہت اچھا کیا جی. اسلام آباد انتظامیہ نے تقریبات منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو نئے سال کی مناسبت سے کسی بھی قسم کی تقریبات کے انعقاد سے پرہیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, اور اس میں جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کروانا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جی شوکت خانم کو فنڈ جمع کرانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. اس حوالے سے صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ شوکت خانم کینسر ہسپتال عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے, اس کے فنڈ جمع کرنے کی اجازت نامے کی منسوخی کے فیصلے کو واپس لیا جائے. انہوں نے کہا کہ اگر فنڈ کی اجازت نہ دی گئی تو مریضوں کی اموات کا خدشہ ہے. بہرحال عارف علوی صاحب کی طرف سے یہ بیان تو اچھا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے صدر ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ جو اجازت نامہ منسوخ کیا گیا ہے اس کو پرسنلی اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے اجازت دی جائے, تاکہ وہ شوکت خانم جو ہاسپٹل ہے وہ فنڈز اکٹھا کر سکے, تاکہ غریب اور جو نادار لوگ ہیں جو کہ ایکسپینسز افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ کینسر کا علاج کروانا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے, اس کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور صرف یہ اعزاز پاکستان میں عمران خان صاحب کو کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل کرم کیا کہ اس نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا, اور ابھی بھی وہ ہاسپٹل لوگوں کے پیسوں کے اوپر ہی چل رہا ہے, اور صرف ان لوگوں کے لیے جو لوگ غریب ہیں اور ایکسپینسز افورڈ نہیں کر سکتے. تو بہرحال ان کو فنڈ اکٹھا کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے. اور اس کے علاوہ سونے کی فی تولہ قیمت میں ایک بار پھر سے کمی ہو گئی ہے. میں نے پہلے بھی ولاگ میں کہا تھا جب 1900 روپے کم کیا گیا تھا, لیکن ایک بار پھر سونے کی قیمت میں 900 روپے کمی کر دی گئی ہے, اور اس کمی کے ساتھ فی تولہ قیمت 2,20,000 روپے اور 10 گرام سونے کی قیمت 771 روپے کمی کے ساتھ 1,88,615 روپے ہو گئی ہے. اب آتے ہیں جی اپنے مین اصل ٹاپک کی طرف. سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی پر ایک بندے نے اعتراض کیا. ایک آپ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ویڈیو وغیرہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بڑی وائرل جا رہی ہے, کہ وہ جس طرح سے وہ میڈیا والوں نے اس کو گھیر کر اسے سوالات کرنے شروع کیے. تو وہ سادہ سا بندہ تھا, تو وہ خود نہیں پتا تھا کہ میں نے کس سوال کا کس طریقے سے جواب دینا ہے, لیکن اس کو بس ایک ایسی پلان کیا گیا اور اس کو سامنے رکھ کے سنم جاوید کے خلاف, اس کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اعتراضات اس کی طرف سے داخل کیے گئے. اب وہ بیچارہ معصوم آدمی اور بیوقوف آدمی میڈیا والوں کے ہتھے چڑھ گیا, اور چند ایک میڈیا پرسنز نے اسے قابو کر لیا اور اس سے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ ہاں جی آپ نے کون سے اعتراضات جو ہے نا وہ سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی کے اوپر کیے. اب وہ بندہ کنفیوز, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے جواب کیا دینا ہے. اس کو کچھ پتا ہوتا تو وہ بیچارہ جواب دیتا, اس کو تو خود اپنے آپ کا پتہ نہیں تھا کہ میں کون, اس نے اس جواب کیا دینا تھا. اب وہ بندہ کنفیوز ہو گیا. میڈیا والوں نے بار بار سوال کرنے شروع کیے کہ جی آپ بتائیں آپ نے کاغذات نامزدگی کے اوپر اعتراضات کیے ہیں تو کس بنیاد پر کیے ہیں اور کون سا اعتراض آپ نے کیا ہے. اب وہ بندہ آئیں بائیں شائیں وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. اس مولوی صاحب کے ساتھ جو کھڑا بندہ تھا نا, اس نے اس کو کونی سے حرکت مار کے کہا کہ کہو کہ میرے وکیل کو پتا ہے. اب وہ کہتا ہے جی میرے وکیل کو پتا ہے جی, اس کو ساری اس باتوں کا پتا ہے. میڈیا والوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کے وکیل کو پتا ہے, لیکن آپ نے اعتراضات داخل کیے ہیں, آپ بتائیں آپ نے کتنے اعتراض داخل کیے ہیں. وہ کہتا نہیں جی وہ میں نے وکیل اپنے کو سارا کچھ بتا دیا, میرے وکیل کو ساری بات کا پتا ہے, میں نے بتا دیا جو کچھ اس کو بتانا تھا. وہ میڈیا والوں نے پوچھا بھائی ٹھیک ہے جو کچھ تم نے بتانا تھا اپنے وکیل کو بتا دیا ہو, لیکن یہ تو بتا دو کہ اعتراضات لگائے کتنے ہیں. اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنے اعتراض لگائے ہیں. تو میڈیا والوں نے پھر اس کو کہا کہ اچھا بھائی اعتراض آپ نے 8 لگائے ہیں, آپ اس میں سے کوئی ایک اعتراض بتا دیں کہ آپ نے کون سا اعتراض لگایا. اب وہ پھر بندہ پھنس گیا. وہ ساتھ والا بندہ کہتا ہے کہو کہ وکیل کو پتا ہے. وہ پھر کہتا ہے جی میں نے وکیل کو سارا کچھ بتا دیا, میرے وکیل کو سارا کچھ پتا ہے. کہتا ہے بھائی وکیل کو پتا ہے, سارا کچھ پتا ہے, آپ نے بتایا ہے, لیکن بتایا تو آپ نے ہے نا. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے وکیل کو کیا بتایا. وکیل کو خود تو نہیں تھا نا پتا, آپ نے اس کو بتایا نا. اب آپ بتا دیں کہ آپ نے اپنے وکیل کو کیا بتایا, کون سے اعتراضات لگائے ہیں. وہ میرا خیال ہے تقریباً 3-4 منٹ کی ویڈیو تھی, اور صحافی چیخ اس سے صرف بار بار یہی سوال پوچھ رہے تھے کہ تم نے سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی کے اوپر اعتراض لگایا ہے, 8 اعتراض تم نے لگایا ہے, چلے کوئی ایک اعتراض ہی آپ بتا دیں. اب اس بندے کو کچھ پتا نہیں تھا کہ میں نے کون سے اعتراض لگایا ہے, کو کس قسم کا لگایا ہے. وہ 8 گیا, اس کو کسی ایک اعتراض کا بھی پتا نہیں تھا. وہ بہرحال وہ میڈیا والوں کے ہاتھوں وہ ذلیل و خوار ہو کے بیچارہ چلا گیا. تو اس کی ایک ویڈیو بن گئی, وہ لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر چلا دیا. تو اس طرح سے وہ کم از کم یہ اس ویڈیو سے ہمیں ایک میسج ضرور ملتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے اوپر اعتراضات داخل کیے گئے نا,
وہ سب فضول اور بیہودہ ہیں، اور کسی بندے کو اعتراض کرنے والے کو کک نہیں پتا کہ اس نے کیا اعتراض کیا ہوا ہے. بس مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے، کیونکہ اگر ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہو گئے اور یہ اگر الیکشن کے اندر آ گئے تو پھر سب کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. تحریک انصاف اکیلی واحد ایسی جماعت ہے جس کی پذیرائی سب سے زیادہ ہے، وہ ٹاپ کے اوپر ہے اس وقت. اور میں پہلے بھی اپنی ایک دو ویلاگ کے اندر یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس 175 جماعتیں رجسٹرڈ ہیں، جس میں 174 جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں اور ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف ایک طرف کھڑی ہے. 174 جماعتوں کی پذیرائی دیکھیں تو وہ 30%، یعنی کہ پورے پاکستان کے اندر صرف 30% لوگ ہیں جو 174 جماعتوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور باقی صرف پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے اکیلی کو 70% لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو اگر اس طریقے سے یہ ڈرامے نہیں لگائیں گے، کاغذات نامزدگی مسترد کروانے کے لیے ان کے اوپر اعتراضات داخل نہیں کریں گے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں کروائے جائیں گے، کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے تو پھر بات ختم ہوگی. پھر تو تحریک انصاف بڑی لمبی لیڈ کے ساتھ جیت جائے گی نا. پھر تو جتنے بھی ہیں، میں کہتا ہوں سنم جاوید کا مقابلہ مریم نواز کے ساتھ ہے نا. سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی اگر منظور ہو جائیں، سنم جاوید کے ساتھ اس کا مریم نواز کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو جائے، تو میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ مریم نواز کی وہ کہتے ہیں ضمانت ضبط ہو جائے گی اور سنم جاوید جو ہے باری لیڈ کے ساتھ جیت جائے گی. اچھا چلیں چلتے ہیں. لاسٹ جو بات تھی کہ عمران خان کے لاہور کے حلقہ 122 سے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہیں، میاں والے سے بھی مسترد کر دی گئے ہیں. عمران خان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ جی وہ اس کو چونکہ توشہ خانہ کیس میں نااہل کیا گیا تھا. ارے بھائی، عمران خان کو اگر توشہ خانہ کیس میں نااہل کیا گیا تھا تو نواز شریف کون کا ساتھ دودھ کا دھلا ہوا ہے، اس کو بھی تو پاناما کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود نواز شریف کا کاغذات نامزدگی منظور اور عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دی گئی. اب کن وجوہات کی بنیاد پر مسترد کیے گئے، کون سے اعتراضات لگائے گئے، اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، وہ اس کی تفصیل میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ تھا کہ جی لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ N122 سے بانی تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں. ہفتہ کے روز ریٹرننگ افسر محمد اقبال نے بانی تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا. عمران خان کے کاغذات نامزدگی دو بنیادوں پر مسترد کیے گئے، جن میں سے پہلی وجہ یہ تھی کہ بانی پی ٹی آئی کا تائید کنندہ حلقہ N122 کا رجسٹرڈ ووٹر نہیں. اس کے علاوہ عمران خان کے سزا یافتہ ہونے کے باعث بھی ان کے کاغذات کو مسترد کیا گیا. مسلم لیگ نون کے رہنما میاں نصیر نے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کیا تھا. اعتراض میں کہا گیا کہ عمران خان کے تجویز اور تائید کنندہ N122 سے نہیں ہیں. عمران خان توشہ خانہ کیس میں نااہل ہیں. ان اعتراضات کے باعث عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. یہ تھی اب تک کی صورتحال. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپکس کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.